صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو رہی ہے فجر کی جدہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة، اللہ اکبر، اللہ، لا الہ الا اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو دوستو، جب اذان ہو تو اگر دنیاوی باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بند کریں اور اذان کو دہرانا چاہیے، یعنی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب ایسے ہی دینا ہے، اللہ اکبر جب کہا جائے تو اللہ اکبر کا اللہ اکبر کہا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ جب کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ کہا جائے گا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح کہا جائے گا تو بھی وہی لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر آخر میں اللہ اکبر کا جواب اور اللہ اکبر سے دینا ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے جو میں نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے، تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دوستو کہ جو ہم سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کھاتے ہیں، تو سحری اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہو، جتنی بھوک ہو۔ جو کھانے کا طریقہ ہے، یعنی اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں۔ 3 حصے کا مطلب ہے کہ 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کر دیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے سانس لینے کے لیے۔ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا بھی ہوتا ہے پیٹ کے اندر جس سے سانس لیا جاتا ہے۔ تو جب جگہ خالی ہوگی پیٹ میں تو سانس لینا آسان ہوگا، چلنا پھرنا کچھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر اوور ڈوز کھا لیں گے ضرورت سے زیادہ، جتنی ضرورت ہے، جتنی بھوک ہے اس سے زیادہ کھا لیں گے تو پھر سانس لینا بھی مشکل ہوگا، چلنا پھرنا بھی، عبادت کرنا بھی چاہیں گے تو مشکل ہوگا، پریشانی ہوگی، اس میں نیند آنے لگے گی، سستی آئے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے اور سنت طریقہ جو ہے اس طریقے پہ جو ہے سحری کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ روزے کا صحیح فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اور جب روزہ رکھتا ہے انسان بھوکا رہتا ہے دن میں، اور جو بھوک کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو پھر جسم کے جو وائرس ہوتے ہیں، نقصان دہ وائرس جو جسم میں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ وائرس جو ہے ڈیلیٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ مرتے ہیں بھوکے رہنے سے۔ تو جسم میں جو بیماری پیدا ہونے والی ہوتی ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اللہ نے جو ہے کتنا فائدہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے سوچا
کہ روزے کا جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا کیا، تاکہ روزہ رکھنے پہ اجر بھی ملے اور بیماری سے بھی دور ہو، بیماری سے بھی ہم پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کو جو ہے پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ پریشانی سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس پہ جو ہے اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ اور اجر و ثواب کا جو بھی کام کرتے ہیں ہم، اس کا بدلہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، ان سب کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ جنت میں پھر آرام کرنا ہے، وہاں تو روزہ، نماز، حج نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو کریں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ یہاں تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو وہاں کے لیے آرام ہوگا، اگر یہاں سستی کریں گے تو پھر وہاں پھنس جائے گا معاملہ، حساب کتاب میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی، اور اپنے احکام پہ چلنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی، اور تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ کیونکہ ایک سنت عمل جو ہے، جو انسان اس دور میں، آج کے ٹائم پہ، آج کے وقت میں سنت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، اور سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ لوگ سنت کو سنت نہیں سمجھ رہے، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ فرض ادا کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں، کچھ لوگ تو فرض سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو انسان ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس اجر و ثواب کی نیت سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب ملے گا بہت زیادہ، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک تو بہانہ ڈھونڈتے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، اپنے بندے کو نوازنے کے لیے، جو کہ فارسی کا شعر ہے، رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ اپنے بندے کو کیسے بخشے۔ اگر ہم نہ چاہیں بخشوانا تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، ہماری نااہلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں پہنچ گیا ہوں مسجد تک، یہ مسجد ہے سامنے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، فجر کی نماز کا وقت، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔